انداز سنو، لاہور ہو گئی ہے واپسی، اور جب لاہور واپس آ رہا تھا تو راستے میں ہی بڑی بڑی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی تھیں. دو بڑے واقعات، جس میں سے ایک تو ثانیہ ہے، دوسرے کا نام ابھی باقی ہے کہ اس کو کیا نام دیا تھا. وہ واقعہ ہے، وہ ایک بڑی تحریک ہے، یا اٹھتے ہی تحریک جو ہے وہ اپنی موت آپ مر چکی ہوئی ہے، یا یہ آگے بڑھے گی اور نگل جائے گی اس نظام، اس حکومت کو کھا جائے گی. کہا تو یہ جا رہا ہے جناب عوام کی تحریک ہوگی، لوگ نکلیں گے اور لوگوں نے سیدھے سیدھے دینی ہے. لیکن جو تحریک کا آغاز جہاں سے کیا گیا اور جس طرح کے نعرے لگائے گئے وہ کچھ اور ہی انڈیا دیتے ہیں، بلکہ جو صدر ہیں تحریک کے بنائے گئے ان کی جو تقریر ہے وہ تقریر تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے. دونوں جو بڑے واقعات ہیں ان کا تعلق ہے بلوچستان سے. ایک ہوا ہے نوشکی میں، ایک ہوا ہے پشین میں. پشین والا معاملہ ذرا سیاسی ہے، نوشکی والا معاملہ اچھا ان دونوں کا آپس میں تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق میں کسی کے اوپر شک نہیں کر رہا. ایک وقت تھا جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور انڈین ایگریشن جب ہوتا تھا کنٹرول لائن پر یا جو ورکنگ باؤنڈری پر انڈیا حملے کرتا تھا، عمران خان صاحب کی جب تحریک چل رہی ہوتی تھی، دھرنے تھے، تو خان صاحب جلسوں میں تقریر کر دیتے تھے کہ جب جب نواز شریف مصیبت میں آتے ہیں انڈیا ان کی مدد کو آ جاتا ہے اور پاکستان کی فوج پر حملے کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں. ہم اس طرح کا کسی بھی قسم کا شک نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر. گو کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ عسکریت پسند، خاص طور پر ٹی ٹی پی ان کے سپورٹر ہیں، اعلانیہ سپورٹر ہیں. یہاں تک سپورٹر ہیں کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی دونوں مطلب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں نا. مطلب جب افغان طالبان کابل پہنچے اور امریکن فورسز وہاں سے چلی گئی تھی تو خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی. پھر انہوں نے اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجا تھا کہ جا کے چائے کی پیالے لہراؤ، کہو کہ ہم ہیں اس سب کے پیچھے. اور اس سے پہلے جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو وہ طالبان کے دفتر کھولنے کی باتیں کرتے تھے. اس سے پہلے بڑے بڑے لانگ مارچز کیا کرتے اور وہ کہتے تھے کہ وار اینڈ ٹیرر ہماری نہیں ہے. جو ہم نے دہائیاں لگا کر قوم کو، ہماری سیاسی قیادت نے یہ سمجھایا تھا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری ہے. پھر 2008 میں جب ہمارے کہا گیا کہ جو ملیٹنٹس ہیں، عسکریت پسند ہے، جو طالبان ہیں، وہ مارگلا کی پہاڑیوں کے پیچھے تک پہنچ چکے ہیں، سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتر چکا ہو. اس وقت بھی یہ صاحب کہتے تھے کہ جنگ ہماری نہیں ہے. اس وقت جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا اپنا آپریشن کا فیصلہ کیا، پارلیمنٹ کے ذریعے اعلان کیا، تمام پولیٹیکل پارٹی کو ساتھ بٹھایا، اے پی سی کی، اس وقت بھی یہ صاحب دوسری سائڈ پر. تو لہٰذا ان کو طالبان نواز تو کہا جاتا ہے. 2013 میں ٹی ٹی پی نے جو پریس ریلیز جاری کیا تھا اس میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو تو کھلی اجازت ہے، وہ ملک بھر میں جہاں جلسے کرے وہ کرے، لیکن پیپلز پارٹی اپنا ایم کیو ایم اور عوامی نیشنل پارٹی جلسے کریں گے تو ہم ان کے اوپر حملے کریں گے. طالبان نے نون لیگ اور جماعت اسلامی کو بھی عمران خان والی فہرست میں ڈالا تھا. اس کے پیچھے شہباز شریف صاحب کی تاریخی تقریر جو انہوں نے کی تھی یہاں پر جامعہ نعیمیہ میں، وہ تھی کہ جناب ہم اور آپ ایک جیسا سوچتے ہیں، ایک جیسے تو اب ہمارے اوپر حملے کیوں کریں. تو بہرحال وہ ایک مطلب پنجاب پر حملے کیوں کرے، وہ ایک ماضی ہے. پھر مسلم لیگ نون نے اس سے سبق سیکھا. ثانیہ اے پی ایس کے بعد نیشنل ایکشن پلان اور اس کو انہوں نے بھی آگے بڑھایا، تو وہ انہوں نے اپنی پہچان جو تھی وہ بدل لی. لیکن یہ صاحب وہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود جو کچھ نوشکی میں ہوا ہے اس کو میں نہیں، اس جو سیاسی عمل جو ہے جس کا آغاز پشین سے ہوا ہے اس کو میں جوڑ نہیں رہا. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دو چیزیں ہوئی ہیں. اچھا ان دونوں کے نتیجے میں یقینی طور پر ان کا نتیجہ ایک ہوگا، ایک ہے دہشت گردی اور ایک ہے سیاسی عدم استحکام. دونوں ظاہر ہے ملک کو آگے نہیں بڑھنے. سیاسی عدم استحکام، ابھی حکومت بنی ہے، حکومت بنے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور ایک اتحاد بھی بن گیا، اور اتحاد نے بنتے ہی تحریک کا آغاز کر لیا 6 جماعت کی. اس میں ایک جماعت کے علاوہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ تو شاید اب اپنا وجود اس طرح نہیں رکھتی. جماعت اسلامی نمبر 2 جماعت آپ کہہ لیں، باقی جماعتیں بہت پیچھے رہ گئی ہوئی یا دھکیل دی گئی. ظاہر اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی قدرتی عمل کے ذریعے پیچھے گئی، ان کو ریاستی عمل کے ذریعے پیچھے بھی کیا ہے، یہ بھی حقیقت ہے. لیکن بہرحال وہ جو تحریک 6 اپنا جماعتی اتحاد جو بنا ہے
وہ اتحاد، اس کا پہلا جلسہ، اس پہلے جلسے میں ڈیزل ڈیزل کے نعرے، اور پھر نفرت ہے نا، بیسیکلی تقسیم ہے نا، اور پھر نوشکی میں ایران جانے والے زائرین کی بس سے 9 لوگوں کو اتار کر ان کو شہید کرنا. میں تو شہید کہوں گا، ظاہر دہشت گردی کے واقعے میں جو بھی شکار ہو شہید ہوتا ہے. اب ایک تو یہ کہ جو نفرت ہے وہ بڑھے گی تھی، یہ سارے تو پنجاب سے کا تعلق تھا، ان کو اتارا گیا. دوسرا یہ ظاہر ایران اور عراق جا رہے تھے، تو زائرین وزارتوں پر کون جاتے ہیں سب کو پتا ہے، ایک مسئلے زیادہ تر لوگ ان سے ہوتے ہیں، باقی مسلکوں کے لوگ بھی جاتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ ہوتے ہیں. اور یہ واقعہ جو ہے وہ صفوان بگٹی کی حکومت کو سلامی کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں. ابھی تک کیونکہ حکومت مکمل نہیں ہوئی، ابھی تک کابینہ نہیں بنی، اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. وہ ان میں کمی آئی لیکن اب دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا. ایک یہ ہوا اور ایک اس کے ساتھ اور ہوا کہ کچھ مقامی لوگ گاڑی پہ جا رہے تھے، دہشت گردوں نے روکنے کا اشارہ کیا، نہیں رکے، فائرنگ کر دی، 3 اس میں شہید ہو گئے. تو یہ دہشت گردی جو ہے، یہ نئی نویلی حکومت جو بنی ہے چاہے مرکز میں چاہے بلوچستان میں، ان کے لیے سلام. اور تحریک کا آغاز بھی بلوچستان سے کر دیا گیا ہے. تو تحریک کس اس پر پہنچے گی اس پر میں بعد میں، لیکن یہ جو کلنگ ہے نا، یہ خاص یہ بہت پرانا ایک واردات ہے جو چلتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہزارہ کلنگ، وہ جو اپنا کانکن ہزارہ کانکن شہید کیے گئے تھے، اور اس میں وہ لاشوں کو لے کر سردیوں میں بیٹھ گئے تھے کوئٹہ میں دھرنا دے کر، اور ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جناب وزیر اعظم صاحب یہاں آئے. لیکن وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں تو بلیک میل نہیں ہوتا، آپ لاش رکھ کے بیٹھے رہے، میں نہیں آؤں گا. اور پھر یہی ہوا، زبردستی جنرل فیض حمید کے نیٹ ورک نے ان کو کہا کہ پہلے آپ میتیں دفنائیں گے پھر عمران خان صاحب آئیں گے. وہ بھی پھر گئے، ان کے گھروں میں نہیں گئے متاثرین کے. بادشاہ سلامت نے ان کو اسی طرح اپنے پاس بلایا جس طرح سن ہے ساہیوال کے شہداء کے برسا کو بادشاہ سلامت نے گورنر یونیورسٹی گئے تھے، کوئٹہ یونیورسٹی، وہاں انہوں نے کہا کہ جن کو سب کو ہزارہ برادری کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں پر لے کر، شہداء کے جو برسا تھے وہ وہاں گئے، اور بادشاہ سلامت جیسے بھی میں بیٹھا ہوں وہ کپتان چپل ان کی طرف کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تعزیت کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں. تو یہ سلسلہ پرانا ہے. تو پاکستان کی ریاست ظاہر ہے یہاں پر اپنے لوگوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے. ایک واقعہ جو رپورٹ کر رہا ہے آئی ایس پی آر، وہ ہوا ہے اپنا سیکورٹی فورسز اور اپنا دہشت گردوں میں کوئی مقابلہ ہوا ہے، اپنا ایک آپریشن تھا. اس آپریشن میں ہمارے 2 جوان شہید ہو گئے، اور کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کے جو سرگنا ہے وہاں پر سلیم عرف ربانی اس کو ہلاک کر دیا گیا. تو یہ مسلسل یہ صورتحال بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ بڑھ رہی ہے چائے کی پیالی دکھانے کے بعد. ہمارے فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں، کور کمانڈر کانفرنس میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں کہا گیا کہ جناب یہ جو پالیسی چینج کی گئی تھی کہ ہم نے رہا بھی کر دینے ہیں، ہم نے ان کو واپس بھی لا کر بسانا ہے ملیٹنٹس کو، تو وہ پالیسی چینج کی گئی تھی بغیر کسی پالیسی ساز ادارے کی. تو یہ تو کہا گیا، لیکن ان عناصر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو وہ پھر کبھی بلوچستان میں علیحدگی پسندی کے نام پر وہ حملے کرتے ہیں، اپنا سابقہ فاٹا اور خیبر پختونخوا اور دیگر علاقوں میں وہ اسلام کے نام پر حملے کرتے ہیں. لوگ مر رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے مختلف کمیونٹیز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. دہشت گردی ایک حملہ ہے، اور اب وہ تیزی آ گئی ہو. اب اس تیزی کو میں نہیں جوڑ سکتا. بار بار کہہ کہ میں وہ جو سیاسی ایک اپنا طوفان اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کی طرح، میں اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑ رہا. ایک دہشت گردی کو اور حکومت کے خلاف اٹھنے والی سیاسی تحریک کو، کیونکہ وہ تحریک مجھے اٹھتی نظر نہیں آ رہی. سیاست کا طالب علم تحریک کے آغاز پر ہی جو صدر بنائے گئے اپنا اتحاد کے، دیکھیے ایک تحریک تھی نا ایم آر ڈی جاولک کے خلاف بنی، ایک بنی تھی پی این اے خورشید کے خلاف، اسپانسرڈ تحریک تھی، مارشل لا کے لیے تحریک اٹھی تھی اور مارشل لا لگ گیا.
باوجود اس کے کہ آخری ٹائم پر پینے والوں کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ کھیل خراب ہو رہا ہے، انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا تھا بھٹو شیخ کے ساتھ کہ جی ٹھیک ہے، بھٹو شیخ نے کہا الیکشن دوبارہ کروا، آمد لیا ہے نا، دوبارہ الیکشن کروا، معاہدے پر دستخط ہونا باقی تھے تو عزیز احمد میں ہو گئے. پھر اسی سے جان چھڑانے کے لیے ایم آر ڈی رہی 83 میں شروع ہوئی ایم آر ڈی، اور پھر وہ طویل ہو گئی، اور پھر جاولک کا جہاز پھٹنے تک پاکستان ایک کیا کہتے ہیں ایک بلا کا سامنا کرتا رہا جو ابھی تک پاکستان کو زخمی کر رہی ہے. ابھی تک کبھی نوشکی میں، کبھی وزیرستان میں، کبھی بانا میں، کبھی ڈیرہ اسماعیل خان میں، کبھی درہ بند میں، اور کبھی کراچی میں، کبھی کراچی میں، کبھی لاہور میں. کوئی شہر محفوظ نہیں ہے. تو ضیاءالحق کی ساری دیر ٹھیک لکھا تھا محمد حنیف نے، میرا خیال ہے کہ بھٹو کا تو پتہ نہیں لیکن ضیاءالحق زندہ ہے، ابھی تک زندہ ہے مختلف شکل. تو جو تحریک کی طرف میں آتا ہوں، جو دوسرا یہ تو ثانیہ ہو گیا نا. اب اس کو ابھی تک نام نہیں ملا کیونکہ تحریک کا بھی جو ہے وہ نام رکھا گیا تحریک تحفظ آئین. آئین کے تحفظ کے لیے بہت اچھی بات ہے. سوال یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین جو ہے ہوتا ہے تحریکیں چلا کرتی ہے جس طرح تحریک بحالی جمہوریت. آئین تو بحال ہے پاکستان، ہاں بے حال ضرور ہے. کبھی عدالتوں کے ہاتھوں، کبھی پولیس کے ہاتھوں، کبھی حکمرانوں کے ہاتھوں، کبھی فوج کے ہاتھوں. آئین بے حال ہے. سوال یہ ہے کہ جو تحریک ہے، اس تحریک کے جو صدر ہیں محمود خان چغتی صاحب، ان کی جو پہلی تقریر ہے اور تحریک کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف جسے جماعت سب سے بڑی جماعت کے سربراہ عمران خان صاحب جو ہے، ان کا مقصد، ان کا ایجنڈا وہی ہے جو محمود خان کہہ رہے ہیں، یا ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. محمود خان نے دو باتیں کی، ویسے تو کافی لمبی تقریر لیکن دو باتیں. انہوں نے کہا کہ جناب ایک تو عمران خان کو رہا کرے، قومی اسمبلی اور سینٹ میں عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات جو بنے ہیں وہ واپس لینے کے لیے قرارداد پیش کی جائے اور ان کی رہائی کی قرارداد پیش کی جائے. اور دوسری بات انہوں نے فرمائی ہے کہ ہماری تحریک حکومت کو گرانے کے لیے نہیں ہے، ہماری تحریک جو ہے وہ آئین کے نفاذ، آئین کے تحفظ کی. وہ تو ہر وقت ہوتی ہے. عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں کہ کل کے کل یہ حکومت ختم اور مجھے 180 سیٹیں ملے اور میں وزیر اعظم. تو جب محمود خان چغتی نے آغاز میں ہی کہہ دیا کہ جی نہیں ہم حکومت گرانا نہیں چاہتے، تو پھر یہ تحریک عمران خان کے لیے بے معنی ہوگی. عمران خان کسی صورت عمران خان آئین میں یقین نہیں رکھتا. عمران خان نے آئین توڑا ہوا ہے 3 اپریل کو تحریک عدم اعتماد روک کر. تحریک عدم اعتماد جب پیش ہو جائے اس کے بعد اس کو نہیں روکا جا سکتا. خان صاحب نے توڑا ہوا ہے. تو یہاں بات یہ ہے کہ یہاں پر اختر جان مینگل صاحب نے بھی خطاب کیا اور دیگر اتحادیوں نے بھی خطاب کیا، لیاقت بلوچ صاحب نے بھی خطاب کیا، کیونکہ اس میں جو 6 جماعتی اتحاد ہے اس میں تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے، 2 بڑی جماعتیں یہ ہیں. محمود خان چغتی صاحب کی جماعت پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی، اور سنی تحریک ہے، اختر جان مینگل صاحب کی بلوچستان نیشنل پارٹی ہے. یہ 6 جماعتیں جو ہیں اس کا ہے حصہ اس تحریک کا. اس میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ 1-2 سیٹوں والی یہ ساری جماعتیں ہیں. جماعت اسلامی کے پاس وہ بھی نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی کے پاس ابھی جو لیڈر ہے، امیر آئے ہیں جو اپنا حافظ نعیم الرحمان صاحب، وہ ضرور عمران خان صاحب کی طرز کے سیاست پروپیگنڈا بھی خوبصورت کر لیتے ہیں، متحرک بھی بہت رہتے ہیں، جفاکش بھی بہت ہے. وہ ایک ہو سکتا ہے کہ یہ جب جوڑ یہ دونوں اگر ساتھ ملے تو معاملہ آگے بڑھے. ان کی کوشش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ساتھ ملا. ابھی تک مولانا صاحب ساتھ نہیں، ابھی کے بعد مولانا صاحب کی سیاست سے کھلنا ہے. آج کل میں پتہ چل جائے گا کہ مولانا صاحب کس طرف جائیں گے، مولانا صاحب کو کس کروٹ بیٹھے گا. لیکن ادھر سے پشین سے جہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب جیتے ہوئے ہیں، جہاں جلسہ تھا تحریک تحفظ آئین کا، اس میں مولا جب خطاب کر رہے تھے شیر افضل مروت صاحب تو نیچے کراؤڈ جو تھا انہوں نے ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگانا شروع کر دیا. شیر افضل مروت نے کہا کہ جناب ابھی ڈیزل ڈیزل کے نعرے نہ لگائیں کیونکہ ابھی ہمارے کے ساتھ بات چل رہی ہے.
یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ مولانا صاحب کے خلاف ڈیزل کے نعرے لگانے پر ان کو برا نہیں لگ رہا، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب برا نہ منا جائے، بات چیت خراب نہ ہو جائے، تحریک کو ایک اور طاقتور جماعت جو ہے وہ نہ ملے، اس سے محروم نہ ہو جائے مولانا فضل الرحمان کے کراؤڈ سے تحریک، کیونکہ کراؤڈ تو ایک ہی جماعت کے پاس ہے، پی ٹی آئی کے پاس، وہ کراؤڈ ڈرا ہوا ہے، خوفزدہ ہے، وہ شاید کے پی کے میں نکلے، پنجاب میں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں بڑا جلسہ ہے، لاہور میں ان کا بڑا جلسہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن ڈیزل کے نعرے لگا کر ایک طرح سے کارکنوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ جی بلوچستان کے کارکنوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد نہیں ہوتا، اگر وہ اتحاد نہیں ہوتا تو پھر یہ تحریک مجھے پانی کے بلبلے سے زیادہ کچھ اور نظر نہیں آ رہا۔ ہاں یہ الگ بات کہ عمران خان رہا ہو جائے خود چل پڑے تو پھر صورتحال کچھ اور، اب تک یہ